فرمایا کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. سبحان اللہ کو. تمام مومن آپس میں کیا ہیں؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. بتقاضۂ بشریت اگر دو مومن بھائی آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں تو رب اعلان کرتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو. اپنے دو بھائیوں میں کیا کرایا کرو؟ صلح کرا دیا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور اللہ سے ڈرتے رہو. جب تم اپنے دو ناراض بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو گے رب کی رحمتیں تمہارے اوپر چھم چھم برسنے لگ جائیں گی. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے اوپر رب رحم کرنے والا بن جائے. اسی ضمن میں ایک دو حدیث طیبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق المسلم علی المسلم ستٌ. فرمایا ایک مومن کے دوسرے مومن کے اوپر 6 حقوق ہیں. تو سبحان اللہ سے میں بیان کر سکتا بالکل مختصر. ایک مومن کے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر کتنے حقوق ہیں؟ اصلا صرف بڑی اللہ حق سمجھا ہوا میں نے حصہ نہیں ملیا. اس تو علاوہ اور بھی حقوق ہیں. اس تو علاوہ اور حقوق بھی. حق المسلم علی المسلم ستٌ. ایک مومن کے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حقوق ہیں. قیل ما ہن یا رسول اللہ. عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ حقوق کون کون سے ہیں؟ سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ. جب اپنے مومن بھائی سے ملاقات کر تو اسے سلام دے. اونچی ذرا سبحان اللہ. جب اپنے مومن بھائی سے ملاقات کر اسے مل تو کیا کر؟ اسے سلام دے. اب سنیے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جب بندہ ایک مومن دوسرے مومن کو سلام کرتا ہے تو رب کائنات اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. السلام علیکم. کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم. آگے اس نے الفاظ بڑھائے اور ساتھ اضافہ کیا اور کہا ورحمت اللہ. فرمایا اب رب 20 نیکیاں دے گا. اچھی آنکھوں سبحان اللہ. مزید اس نے الفاظ بڑھائے اور اس نے کہا وبرکاتہ. اللہ کی رحمت بھی ہو اللہ کی برکت بھی تیری اوپر ہوں. فرمایا اب اسے 30 نیکیاں ملیں گی. کتنی نیکیاں ملیں گی؟ اور یہ بھی یاد رہے جب کوئی شخص کسی کو سلام کرے تو سلام دینا سنت ہے. سلام دینا کیا ہے؟ اس کا جواب فرض ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ فرض ہے. ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں لیکن ایسے نہیں کرنا چاہیے. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس کے بارے میں کہ تم نے اپنے مومن بھائی سے ملاقات کی اسے سلام دیا یا نہیں. اور اس نے اگر سلام دیا ہے تو جس نے جواب نہیں دیا اس سے بھی پوچھا جائے گا. اگر سلام نہیں دیا اور دوسرے نے جواب نہیں دیا تو مومن کا حق مارا ہے. مومن کا کیا کیا؟ حق مارا ہے. تو فرمایا ایک مومن کا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر پہلا حق یہ ہے جب اس سے ملاقات کرے تو اسے سلام دے. اسے کیا کرے؟ اور آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سر راہ چل کے جا رہے ہو سامنے سے تمہارا مومن بھائی آ رہا ہے اور تمہارے دل میں اس کے لیے نہ کوئی بغض ہے نہ حسد ہے نہ کینہ ہے. وہ سامنے سے آ رہا ہے تم ادھر سے چل کے جا رہے ہو. فرمایا تم اگر مسکرا کے اس کے چہرے پہ اپنی نگاہیں ڈالو گے رب کائنات صدقہ کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا اب وہ مومن بھائی تمہارے پاس آ گیا تم نے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی بغض اور حسد موجود نہیں ہے. تم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ڈالا. آقا کریم نے ارشاد فرمایا اگر دونوں مومن ہیں دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت بغض حسد کینہ موجود نہیں ہے ہاتھ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیا. فرمایا ہاتھ جدا ہونے سے پہلے پہلے رب کائنات دونوں کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ مومن کی شان ہے. یہ مومن کی کیا ہے؟ شان ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جب تو اپنے مومن بھائی سے ملاقات کر تو اسے کیا کر؟ سلام کر. دوسرا اذا دعاک فاجبہ. جب وہ تجھے دعوت دے کے جائے تو اس کی دعوت کو قبول کر.
اس کی دعوت کو معذرت نال اسی وڈی دعوت تو قبول کر لینے پر چھوٹی دعوت اسی قبول کرنے نہیں آ. یہ گل ہے کوئی نہیں. بڑی دعوت قبول کر لینے بڑے بندے نہیں, چھوٹی بندے نہیں اسی دعوت غریب نہیں دعوت قبول کرنے. لیکن آقا کریم ارشاد فرمایا میرا او امتی جیڑا غربت نی زندگی بسر کر رہا لیکن کسی اگے ہاتھ نہیں پھیلانا تے رب اگے شکوہ بھی نہیں کرنا, آخنا مالک جو کو دیتے بھی بہت زیادہ ہے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا یہ میری امت کے جو غربا ہیں جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. جنت میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلے جائیں گے. اذا دعاک فاجب ہو, ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر دوسرا حق یہ ہے وہ تجھے دعوت دے کے جائے تو اس کی دعوت کو کیا کر, اچھا بولو نا, اس کی دعوت کو کیا کر. تیسرا اذا استنصحک فانصح لہ, فرمایا مومن بھائی تیرے پاس آیا تجھ سے مشورہ لینے, تجھ سے کیا کرنے؟ مشورہ لینے. تو فرمایا فانصح لہ, اس سے اچھا مشورہ دے, اسے کیا کر؟ اچھا مشورہ دے. ایک مومن کا یہ دوسرے مومن کے اوپر حق ہے, اگر اس کو اچھا مشورہ نہیں دے گا اپنے بھائی کا حق مارے گا, اپنے بھائی کا کیا کرے گا؟ اور حق مارے گا تو میدان قیامت میں اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اس بارے میں بھی کیا ہوگا؟ تو فرمایا وہ مشورہ لینے آئے تو اسے اچھا مشورہ دے. چوتھا حق کیا ہے؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اذا عطس فحمد اللہ فشمتہ, فرمایا کہ جب مومن کو چھینک آئے, کیا آئے؟ چھینک. آپ نے دیکھا ہوگا بندے کو جب چھینک آئے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ. کیا کہتا ہے؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء نے لکھا کہ جب بندہ چھینک مارتا ہے تو اس کے جسم میں ایک رگ جو ہوتی ہے اس میں خون جمع ہو جاتا ہے, وہ بند ہو جاتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ اسے اونچا بولے نا, کیا ہوتا ہے؟ وہ بند ہو جاتی ہے. اب اللہ کی کرم نوازی دیکھیں بندہ مومن پہ, فرمایا بندہ جب چھینک مارتا ہے تو وہ کھل جاتی ہے. اب اگر وہ بند رہتی تو بندہ دنیا سے چلا جاتا. تو فرمایا کہ اس نے چھینک ماری ہے, وہ کھل گئی, تو اب رب نے اسے نئی زندگی عطا فرما دی. تو اس کے اوپر وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ, ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی ہے. تو اب اس نے الحمدللہ کہا تو فرمایا جو دوسرا مومن سن رہا ہے وہ یوں جواب دے یرحمک اللہ, اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے. سبحان اللہ. ڈلی آخری نے بارش رک گئی, اچھی آخو سبحان اللہ. اللہ تیرے اوپر کیا کرے؟ رحم فرمائے. تو اگر اس بندے نے الحمدللہ کہا اور سننے والے نے یرحمک اللہ نہیں کہا تو مومن کا حق مارا ہے. اپنے مومن بھائی کا کیا کیا؟ تو اس بارے میں پوچھا جائے گا. اس بارے میں کیا ہوگا؟ 4 چیزیں. 5ویں اذا مرض فعدہ, فرمایا جب تیرا مومن بھائی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنے جا, اس کی خبرگیری کے لیے جا, اس کو پوچھنے جا. آقا کریم نے ارشاد فرمایا سورج طلوع ہوتا ہے, میرا امتی گھر سے نکلتا ہے اور دل میں نیت یہ ہوتی ہے جاؤں گا اپنے مومن بھائی کی عیادت کر کے آؤں گا, بیماری میں اسے پوچھ کے آؤں گا. آقا کریم نے ارشاد فرمایا وہ جاتا ہے, چند لمحے بیٹھ کے گھر کو واپس آ جاتا ہے, لیکن پورا دن گزر جاتا ہے سورج کے غروب ہونے تک. رب کے 70,000 فرشتے رب کی بارگاہ میں اس میرے امتی کے لیے دعا استغفار کرتے رہتے ہیں کہ جو جا کے اپنے مومن بھائی کو پوچھ کے آتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بیچارہ بیمار ہو گیا, لیکن سنیے رب جس پہ آزمائش اتارتا ہے نازل کرتا ہے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا جب مریض کے پاس جاؤ تو اس سے دعا کرا لیا کرو. اسی تو بہت فٹ ہاں تو یہ بیچارہ بیمار ہے, نہیں سنو. فرمایا جب مریض کے پاس جاؤ تو اس سے دعا کرا لیا کرو. یا رسول اللہ اس سے دعا کرائیں گے, اس کے لیے دعا کریں گے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا مریض کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے. مریض کی دعا اور اس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کی طرح ہے. جب اس کے پاس جاؤ اس کے لیے دعا بھی کیا کرو اور اسے دعا کرایا کرو, اس کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا. اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا رب آزمائشیں بیماریاں یہ بندے پہ اتارتا رہتا ہے
قیامت کے دن جب اپنے رب سے وہ ملاقات کرے گا اور فرشتہ اس کا نامہ عمل اس کے ہاتھ میں دے گا، اس کے نامہ عمل میں ساری نیکیاں ہوں گی۔ حدیث طیبہ ہے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا رب سے ملاقات یوں کرے گا اس کے نامہ عمل میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس آزمائش اور بیماری کے بدلے میں رب کائنات اس کی زندگی کی خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ آخری بات فرمایا اذا ماتا فتبے ہو، جب تیرا مومن بھائی فوت ہو جائے، بیمار اس دنیا سے بیماری کے بعد رحلت کر جائے، تو فرمایا اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جا، اس کی نماز جنازہ میں کیا ہو؟ شریک ہو جا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر گھر میں سے ایک شخص پڑھ لیتا ہے تو باقی گناہگار، لیکن اگر خبر ان تک پہنچی ہے اور وہ نماز جنازہ نہیں پڑھنے جائیں گے تو گناہگار ہوں گے، انہوں نے اپنے مومن بھائی کا حق ادا نہیں کیا، اور اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اس بارے میں بھی کیا ہوگا؟ پوچھا جائے گا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محترم چودھری عدالت صاحب مرحوم اس دنیا سے گئے، والدین کو رب کائنات نے کیا عظمت و شان عطا فرمائی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا امتی جب صبح کرتا ہے اور اس کے گھر کے آنگن میں اس کا باپ بھی موجود ہو، اس کی ماں بھی موجود ہو، اور فرمایا وہ اس سے راضی ہوں اولاد سے، اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا رہے، تو جب صبح کرتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، تو رب کائنات اس میرے امتی کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے 2 دروازے۔ پھر تقدیر الہی آئی، والدہ چلی گئی، والد دنیا سے چلا گیا، فرمایا جو پیچھے بچ گیا ماں باپ میں سے اس کی خدمت میں اولاد لگی رہتی ہے، فرمایا جب صبح کرتا ہے تو گھر کے آنگن میں ماں موجود ہے یا باپ موجود ہے، تو فرمایا رب کائنات اس کے بدلے میں جنت کا 1 دروازہ میرے اس امتی کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین، فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، جس سے اس کے ماں باپ راضی ہو جائیں اس پہ رب بھی راضی ہوتا ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے، رب بھی راضی ہوتا ہے اور مدینے والا مصطفیٰ بھی۔ آخری جنازے پہ چند باتیں مجھے کہا گیا کہ دوبارہ ان کو ریپیٹ کر دیں، دہرا دیں۔ ایک، جب ہم نماز جنازہ چرپائی گھر سے اٹھاتے ہیں تو ہماری مائیں بہنیں دانے پھینکتی ہیں چرپائی پہ، کیا کرتی ہیں؟ دانے پھینکتی ہیں۔ تو یہ ایک رسم ہے، دیکھا دیکھی آ رہی ہے، یہ کوئی شرعی حکم۔ دانے آپ نے صدقہ کرنے ہیں تو وہ آپ چھت پہ پرندوں کو ڈال دیں، گھر کے اندر پرندے رکھی ہوئی ہیں ان کو ڈال دیں، ثواب کی نیت کر لیں، رب کائنات جانے والی کی روح کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن چرپائی پہ پھینکنا کوئی شرعی حکم نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسرا، جب ہم صفیں بنا لیتے ہیں تو ایک شخص وہ عرق گلاب کا چھڑکاؤ کرتا ہے، تو اگر قرآن و حدیث بیان ہو رہی ہو تو اس کو سننا ضروری ہے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو قرآن سننا کیا ہے؟ فرض۔ قرآن سننا کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ اگر کوئی بیان کر رہا ہو یا قرآن پڑھ رہا ہو تو دونوں کو سننا، اس کے لیے توجہ رکھنا اور خاموش رہنا، یہ اس کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو جب وہ شخص وہ پانی کا عرق کا چھڑکاؤ کرتا ہے تو توجہ لوگوں کی اس طرف ہو جاتی ہے، توجہ لوگوں کی اس طرف ہو جاتی ہے۔ اب یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ دور اوائل میں جب لوگ پیدل سفر کرتے تھے، لوگ آپ کے علاقے کے لوگ بھی یہاں سے دینہ پیدل جاتے رہے نا، تو جب پیدل لوگ سفر کرتے تھے تو سفر کر کے وہ آتے تھے تو اس مطلب کہ جنازے کی صفوں کو معطر کرنے کے لیے یہ پانی کا چھڑکاؤ ہوتا تھا کہ لوگ پیدل چل کے آئے ہیں، پسینہ ہے، معاملات ہیں، تو یہ جنازے کی فضا جو ہے یہ کیا ہو؟ معطر ہو جائے، خوشبودار ہو جائے۔ تو موجودہ وقت میں اس کی ضرورت ہے، اچھا بولو نا، موجودہ وقت میں اس کی ضرورت ہے۔ پہلے تو آپ لیں ہی نہ، اگر آپ نے وہ خریدنا ہے تو اتنے پیسے کسی غریب کو دے لیں اور ایصال ثواب کی نیت کر لیں، رب کائنات جانے والی کی روح کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد
ایک جگہ میں نماز جنازہ پڑھانے گیا، ایک جوان جو ہے وہ فوت ہوا، تو نماز جنازہ جب ہم نے پڑھی تو ایک آدمی وہاں پہ چھوارے تقسیم کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ چھوارے اور دوسری چیزیں ساتھ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں، وہ بھی تقسیم ہوتی ہیں۔ تو اب چھوارے یا دوسری چیز جو ہوتی ہیں یہ ہم خوشی کے موقع پہ تقسیم کرتے ہیں۔ کس موقع پہ؟ تو اب جس کے جگر کا ٹکڑا جا رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، تو یہ رسم ہے، شرعی حکم، بولو نا، شرعی حکم نہیں ہے۔ آپ نے اگر کوئی دانے یا کوئی چیز لی ہے تو وہ بھی ایصال ثواب کی نیت سے کسی غریب کو، بیوہ کو، یتیم کو دے دیں، رب کائنات اس کا اجر و ثواب بھی اسے عطا فرمائے گا۔ اسے کیا کرے گا؟ اچھا بول دے میرا۔ آخری بات، جب کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے تو ہم کھانے کا انتظام و انصرام کرتے ہیں، جتنے لوگ بھی نماز جنازہ میں آئیں یا عورتیں گھر میں آئیں، کیا کرتے ہیں؟ بولو سارے نا، کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا وصال ہوا، ان کا کیا ہوا؟ وہ شہید ہوئے، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا آل جعفر دکھ میں ہیں۔ آل جعفر یہ شرعی حکم ہے اور اس کا ذمہ دار ہوں۔ جعفر مطلب ان کے گھر والے دکھ کی گھڑی میں ہیں، ان کے لیے تم کھانے کا انتظام کرو، ان کے لیے تم اسی میت نے گھر جانے اتھے دے گا صاف کر کے آنے۔ شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، سوچنے والی بات ہے، اور اس پہ عمل کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ جب کسی گھر میں، اور ایک جگہ میں گیا ہوں، ایک شخص ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گیا، اس کے یتیم بچے، تو اس دن اس کے جو والد صاحب تھے انہوں نے 8 دیگیں گوشت کی بنائی، لوگوں کو دیں۔ تو جو بچے ہیں یتیم، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ ہمارا کوئی پریشان حال نہیں ہے، تو ایک بچہ ہم مدرسے میں داخل کراتے ہیں۔ تو میں نے کہا اتنا خرچہ ہوا تھا، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ پوچھتے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں، رب کائنات ہر بال کے بدلے میں میری امتی کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو یتیم کی کفالت اپنے ذمہ میں لے لیتا ہے، سنیے، جو یتیم کی کفالت اپنے ذمہ میں لے لیتا ہے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ وہ نیکیاں کر کے آئے گا، تو پھر آقا کریم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، یوں 2 انگلیاں کو آقا کریم نے اشارہ فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یوں آگے پیچھے جنت میں جائیں گے، یوں آگے پیچھے کیا ہوگا؟ جنت میں جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا میت کے گھر کا جو کھانا ہوتا ہے جس دن وہ فوت ہوتا ہے، بعد میں آپ صدقہ کرتے رہیں، فرمایا وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، وہ دل کو کیا کرتا ہے؟ تو یہ چیز جو ہے آپ صدقہ کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں، لیکن جس دن آدمی فوت ہوا، چرپائی گھر میں پڑی ہے، اور ہماری مائیں بہنیں اور لوگ جو آتے ہیں وہ ثواب کی نیت سے آئیں، وہ کس نیت سے آئیں؟ تو خوشی کے موقع پہ آپ کھانا دیں، غمی کے موقع پہ کھانا ضروری شرعی حکم نہیں ہے۔ اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو نماز جنازہ پڑھنے آتا ہے اپنے مومن بھائی کی، اسے 1 کی رات ثواب ملتا ہے۔ یا رسول اللہ 1 کی رات ثواب کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ جتنا ثواب ہے۔ اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ اب وہ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد رک گیا، ٹھہر گیا کہ میں تدفین کے بعد جاؤں گا۔ کس کے بعد؟ اپنے بھائی کو دفن کر کے جاؤں گا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اسے 2 کی رات ثواب ملے گا۔ کتنے کی رات؟ یا رسول اللہ 2 کی رات۔ فرمایا 2 احد پہاڑ جتنا ثواب رب کائنات اسے عطا فرمائے گا جو اپنے مومن بھائی کی نماز جنازہ میں بھی شریک ہوا، اس کی تدفین والے عمل میں بھی شریک ہوا، 2 احد پہاڑ جتنا ثواب اسے ملے گا۔ تو یہ آپ کم از کم اپنے گھروں میں
اپنے گاؤں میں یہ چیز اگر آپ شروع کر دیں گے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شریعت پہ عمل پیرا ہوگا ثواب اس کو ملے گا، ثواب، تو جو ریاکاری کرے گا اس کو ثواب۔ تو یہ دو چار دوستوں نے مجھے کہا، تو یہ بات آپ کے سامنے میں نے شیئر کر دی، آپ کو بتا دی۔ عمل کرنا نہ کرنا آپ لوگوں کا ہے، ہمارا کام ہے آپ تک پیغام پہنچانا، ہمارا کام ہے آپ تک ہے۔ اور ہماری گھر میں جو مائیں بہنیں ہیں ان کو بھی آپ یہ بتائیں کہ آپ جا رہی ہیں تو ثواب کی نیت سے جائیں، اور وہاں پہ حاضری دے کے تو واپس آ جائیں، حاضری دے کے تو کیا کریں، باقی آپ صدقہ میت کی طرف سے جتنا کرتے ہیں وہ آپ کریں، اور کوشش اس میں یہ کریں کہ وہ کھانا غریب کو دیں۔ کھانا کس کو دیں؟ اچھا بولو نا، کھانا کس کو دیں؟ اور ثواب کی نیت کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ محترم چودھری عدالت صاحب ایک طویل بیماری گزارنے کے بعد رب کے حضور لوٹے ہیں، بیٹوں نے خدمت کی ہے، اللہ کریم ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو کمی پیشی رہ گئی یا رب کائنات اپنے کرم اور فضل سے اسے معاف فرمائے، اور ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔